مزمل رائٹس میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی جینے کے دو ہی راستے ہیں، بھول جاؤ انہیں جن کو معاف نہیں کر سکتے، اور معاف کر دو انہیں جن کو بھول نہیں سکتے۔ محبت کی پہچان مقدار سے نہیں معیار سے ہوتی ہے۔ محبت تھوڑی ملے پر سچی ملے تو زندگی سنور جاتی ہے۔ بہت سے رشتے ختم ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک صحیح بول نہیں پاتا اور دوسرا صحیح سمجھ نہیں پاتا۔ اکثر لوگ الفاظ اور خیالات کا ذخیرہ ہونے کے باوجود خاموش رہتے ہیں، کیونکہ وہ ان لوگوں سے بحث نہیں کرنا چاہتے جن سے وہ پوری شدت سے محبت کرتے ہیں۔ لوگوں کے سامنے مسکراتے رہا کرو اور اللہ کے سامنے رویا کرو، کیونکہ دنیا مسکرانے والوں کو پسند کرتی ہے اور اللہ رونے والوں کو۔ لوگ جتنا بھی دل دکھائیں، یہ یاد رکھا کریں کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ فاصلے کبھی بھی رشتے الگ نہیں کرتے اور نزدیکیاں کبھی بھی رشتے نہیں بناتی۔ اگر احساس سچے اور پرخلوص ہوں تو رشتے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ کچھ لوگ محسوس بھی نہیں ہونے دیتے کہ وہ خود کن حالات سے گزر رہے ہیں۔ آپ جب بھی ان کو پکارو گے تو وہ آپ کا سایہ بن کر آپ کے ساتھ رہیں گے۔ ایسے مخلص لوگوں کی قدر کیجیے۔ ہر انسان کی قسمت میں ایسے لوگ نہیں ہوتے۔ اللہ سے معافی مانگنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے بندوں کو معاف کرنا شروع کر دیں۔ عمر میں بڑا ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، بڑے آپ تب ہوتے ہیں جب آپ دوسروں کو سہنا اور برداشت کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ جہاں خلوص اور احساس کے رشتے موجود ہوں، وہاں پھول موسموں کے محتاج نہیں ہوتے۔ آپ کا سب سے بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے رب سے دعاؤں میں آپ کے لیے خیر مانگتے ہیں۔ اپنی زندگی میں کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں تو اس کے بارے میں پہلے سے لوگوں کو آگاہ نہ کریں، بلکہ ہمیشہ کام ہو جانے کے بعد لوگوں کو بتائیں۔ بجلی اور روشنی کی رفتار کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، لیکن لوگوں کی مسکراہٹ کے پیچھے کتنی نفرت چھپی ہے، یہ اندازہ کوئی بھی نہیں لگا سکتا۔ ہر کسی کو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ بہت سی جگہ پر واقعی دل بڑا کرنا پڑتا ہے، درگزر کرنا پڑتا ہے۔ ہر کوئی نہیں سمجھتا آپ کو، اور ہر کسی کو آپ سمجھا نہیں سکتے۔ زندگی کی خوبصورتی رشتوں سے ہے، اور رشتے تب ہی قائم رہتے ہیں جب ہم ایک معمولی سی مسکراہٹ اور ہلکی سی معذرت سے سب کچھ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ نہ جانے کیوں ریت کی طرح ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں وہ لوگ جن کو ہم زندگی سمجھ کر کبھی کھونا نہیں چاہتے۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اس چیز کی وضاحت کرنا ہے کہ آپ کس کے ساتھ کتنے سچے اور کتنے مخلص ہیں۔ محبت کبھی برابری کے اصول پر نہیں کی جاتی۔ کامیاب محبت میں ہمیشہ ایک شخص کی انا کا خون شامل ہوتا ہے۔ انسان جب کچھ برا کرنا چاہتا ہے تو دائیں بائیں آگے پیچھے اچھی طرح دیکھ لیتا ہے، بس اوپر نہیں دیکھتا۔ جب اللہ کا کرم ہو جاتا ہے تو وسیلے بھی بن جاتے ہیں اور مانگنے کا طریقہ بھی آ جاتا ہے۔ جہاں بات بات پر اپنی باتوں کی صفائی دینی پڑ جائے، وہ رشتے کبھی گہرے نہیں ہوتے، اور رشتے اگر سچے ہوں تو انہیں سنبھالنا نہیں پڑتا،
اور جن رشتوں کو سنبھالنا پڑ جائے وہ کبھی سچے نہیں ہوتے۔ اپنی زندگی کو اتنا فضول مت بناؤ کہ تمہاری زندگی کے فیصلے بھی دوسرے لوگ کرنا شروع کر دیں۔ احساس تعلقات کی بنیاد ہے، اور احساس ہمیشہ وہی شخص کرتا ہے جو خود غرض نہیں ہوتا۔ جہاں لگے کہ اہمیت کم ہو رہی ہے وہاں جانا کم کر دو، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ مشکل وقت دنیا کا سب سے بڑا جادوگر ہے، جو ایک لمحے میں آپ کے چاہنے والوں کے چہروں سے نقاب ہٹا دیتا ہے۔ کچھ لوگ گھڑی کی طرح ہوتے ہیں، جب بھی ان کی طرف دیکھو اپنی اوقات بتا دیتے ہیں۔ جب کوئی شخص آپ کو شدت سے یاد کرتا ہے تو یہ 4 علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ اس شخص کی یادیں تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گی، وہ شخص تمہارے خوابوں میں آئے گا۔ اس شخص کا تذکرہ اتفاقی طور پر تمہیں سننے کو ملے گا، اور وہ شخص اتفاقی طور پر تمہیں نظر آئے گا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنا خاص کرم فرماتا ہے۔ کسی شخص کو بلا وجہ ذلیل نہ کرو، کیونکہ یہ غرور کی نشانی ہے، اور غرور ہمیشہ بدقسمت انسان میں ہوتا ہے۔ خاموشی اختیار کر لو، مگر کسی سے شکوہ مت کرو۔ جب عزت نہ ملے تو کنارہ کر لو۔ کسی کے برا کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں اور نہ ہی اچھے۔ اپنی زبان سے ہر شخص اپنا ظرف دکھاتا ہے، دوسرے کا عکس نہیں۔ اپنے دل کے دروازے پر دربان بن کر بیٹھو، سوچو کیا آ رہا ہے اور کیا جا رہا ہے۔ اگر دل میں رکھنے کے قابل ہے تو رکھو، اگر نہیں تو نکال دو۔ ان لوگوں سے مت ڈرو جو اپنا بدلہ لینا جانتے ہیں، بلکہ ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ کچھ کو وہ فوراً دے دیتا ہے اور کچھ کی آواز کو وہ بار بار سننا چاہتا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی پکار کو وہ بار بار سننا چاہتا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ تعالیٰ کا ڈر نکال کر لوگوں کا خوف ذہن پر غالب کر دیتی ہے۔ کوئی کتنا بھی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دعا کا وسیلہ، توبہ کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ کیسے بھی حالات ہوں، دعا مانگتے رہیں، خیر مانگتے رہیں، کیونکہ معجزہ ہونے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ ہمارے ہاں ایک بری روایت یہ بھی پائی جاتی ہے کہ جب بھی کوئی آگے بڑھنے لگتا ہے تو ہم اس کا ماضی اس کے منہ پر مارتے ہیں۔ اپنے آگے پھیلے ہاتھ کو نظر انداز مت کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرو کہ اس کی جگہ تمہارا ہاتھ نہیں ہے۔ قدر تو وہ ہوتی ہے جو کسی کی موجودگی میں ہو، جو کسی کے بعد ہو اسے پچھتاوا کہتے ہیں۔ انسان گھر بدلتا ہے، لباس بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، پھر بھی پریشان رہتا ہے، کیونکہ وہ خود کو نہیں بدلتا۔ دنیا کی سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ معاشرے میں آپ کی وجہ سے آپ کے والدین کا سر فخر سے بلند ہو۔ اس جگہ مت جاؤ جہاں لوگ تمہیں برداشت کرتے ہیں، بلکہ اس جگہ جاؤ جہاں لوگ تمہارا انتظار کرتے ہیں۔ بھٹکتے کیوں ہو وسیلے کی تلاش میں، ادھر ادھر مارے کیوں پھرتے ہو؟ وسیلہ تمہاری بغل میں ہے۔ باپ سے بڑا بزرگ کون ہے؟ ہاتھ چومنے ہوں تو اس کے چومو، سر رکھنا ہو تو اس کے پیروں پر رکھو۔
ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا ہے تو اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، جوتے پہنانے ہوں تو اپنے ہاتھ سے اسے پہناؤ، کنگھی کرنی ہے تو اس کی کرو، دوا پلانی ہے تو اپنے ہاتھ سے اسے پلاؤ، چومنا ہے تو اسے چومو، معافی مانگنی ہے تو اس سے اپنی لغزشوں، کوتاہیوں اور گستاخیوں کی مانگو، رونا ہے تو اس کی گود میں سر رکھ کر بلک بلک کر رو، نذرانہ دینا ہے تو اس کی نظر کرو، حج کرانا ہے تو اسے کراؤ، دعا کروانی ہے تو اس سے کرواؤ۔ ہم نے یہ تمام ڈیٹا انٹرنیٹ سے لیا ہے، ہم اس کی تصدیق نہیں کرتے، مقصد صرف اچھی باتیں آپ دوستوں تک پہنچانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔